السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ المرسلات کی آیت 34 سے لے کر 40 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا نہیں ہوگا، اس کے اندر جو اصول و ضوابط نکلتے ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دھیان سے سن رہے ہوں گے۔ چلیے اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور صفات ہیں، یعنی کس حرف کو پر پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، کسے جلدی پڑھنا ہے، کسے کھینچ کر پڑھنا ہے، انشاءاللہ ان سب چیزوں کو بتلائیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ وَي یا ساکن، حروف لین دو ہیں، یا اور واو، یعنی یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائلین اور واولین ہوتا ہے، اور یہاں یائلین ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں۔ لوئیں یو، اور تنوین کے بعد، یہ تنوین دو پیش کی تنوین کے بعد جو ہے ادغام مع غنہ کے 4 حرف یا واو میم اور نون میں سے یا ہے، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے یو، یا واولین ہے، یہاں یائلین تھا اور یہاں واولین ہے، یا ساکن سے پہلے یہاں زبر ہے اور یہاں بھی واو ساکن سے پہلے یہاں زبر ہے اور یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو دونوں جگہ حروف لین ہے، یہاں یائلین اور یہاں واولین۔ یومئذ للمکذبین، اور یہاں تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف، کون سا ہے؟ لام اور را میں سے یہاں لام ہے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یومئذ اس طرح نہیں، یومئذ للمکذبین، اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا۔ کیوں؟ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون یعنی وقف کر رہے ہوں عارضی طور پر، یہاں نون پر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں عارضی طور پر، یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے۔ هذا يوم لا ينطقون، ہا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور دا الف مدہ ہے، دونوں جگہ کھینچ کے پڑھیں گے ایک ایک الف کے برابر۔ یو واولین، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، لا الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، یا اخفاء حقیقی، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے طا ہے، حروف اخفا 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ ان میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ ینطقون، واو مدہ، یا مد عارض وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے۔
ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا الف مدہ یؤذن، یا بتایا تھا کہ واو لکھی ہو اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں جھٹکا ہوگا. اسی طرح یا لکھی ہو اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوگا. الف لکھی ہو اس کے اوپر جزم ہو تو ان تینوں جگہوں میں وہاں جھٹکا ہوتا ہے. یؤذن لہم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے. لہم فیعتذرون، لہم فیعتذرون، غنہ نہیں کریں گے، فیعتذرون. اور یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگا. اس کا قاعدہ وہی کہ حروف مدہ کے بعد سکون جو ہے وقف کر رہے ہوں عارضی طور پر. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَي یائلین یا سکن سے پہلے زبر ہے. لوئی ادغام مع الغنہ، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرف یا واو میم اور نون میں سے یا ہے. یو یہاں واولین، مَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور یہاں بھی ادغام بلا غنہ جس طرح یہاں تھا. تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف، یہاں بھی تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں استلام ہے، تو یہاں اظہار کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے مکذبین. اور یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. اس کو 5 الف، ٹھیک ہے، حدر اور ترتیل اور تدویر کے حساب سے آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. هذا کھڑا زبر اور الف مدہ دونوں ایک ایک الف کے برابر کھچ کے پڑھیں گے. هذا یو واولین ملفصل، صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور وا. یہ حروف جہاں بھی ہوں گے ان کو پڑ پڑھا جائے گا، یعنی موٹا پڑھیں گے. هذا یوم الفصل، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جمعنا کڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھٹ کے پڑھیں گے. کم والاولین، اور یہاں اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے. والاولین، اولین یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. فَإِن نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کیا ہے؟ کاف ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. کانا لکم کید. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس میں غنہ اور اخفا کچھ نہیں کریں گے. کئی یائلین یا ساکن سے پہلے زبر ہے. دوئیں فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اور یہاں اخفا حقیقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے. کئی دوئیں، اس میں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. فکی یا ساکن سے پہلے زیر ہے کاف کے نیچے یا مدہ، اور دون یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگا. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. وی یائلین اور لوئیں ادغام مع الغنہ، ٹھیک ہے، اس میں غنہ کر پڑیں گے. یو واولین، اور یہاں ادغام بلا غنہ، یہ اوپر بتا چکا ہوں. مکذبین یا مد عارض وقفی ہوگا. اس کا قاعدہ وہی کہ حروف مدہ کے بعد وقف کر رہے ہوں عارضی طور پر، یعنی سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. اب ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ مطلب پڑھتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين.